تو دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا. کانا دجال کا مطلب دیکھو، میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی. اس کا قد لمبا ہوگا. وہ دجال جو ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا، اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا، اور اس کے جو بال ہوں گے نا، وہ گھنگرو والے جو بال ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم بالکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گھنگرو والے بال، جس کو کہتے ہیں گھنگریالے بال، ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے. اور اس کی آنکھیں دو ہوگی، لیکن ایک آنکھ ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ہوگی. جیسے کسی کی آنکھیں میں پھولا ہو جاتا ہے نا، وہ موتیا بین جس کو کہتے ہیں، تو وہ موتیا بین چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ دجال کی نشانی نہیں ہے. وہ موتیا بین کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا، وہ دجال ہوگا. اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی نشانی یہ ہے دجال کی، ایک تو گھنگریالے بال ہے اس کے، لمبا قد ہے، کانا ہے، وہ ایک آنکھی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے، اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے، اور ایک بہت چھوٹی ہے. وہ کانا دجال ہے، لمبا ہے. اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، مومن عند اللہ، جو سچا مومن ہوگا، اس کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف سے رے، یعنی کافر. اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا. یہ دجال کی نشانی ہے. اب دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال نکلے گا اصفہان، ایک علاقہ ہے آج بھی اصفہان ہے، یہ اصفہان ایران میں موجود ہے. اصفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دیہات ہے. دجال وہاں سے نکلے گا، اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے، یعنی حرمین طیبین کے علاوہ، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ صرف 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا. وہ اتنی تیز رفتاری سے دورہ کرے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے رسول اور آپ کے غیب دار رسول جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 40 دن کے اندر دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا، تو اس زمانے میں لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید آج آپ کو حیرت نہیں ہوگی. کیوں؟ پلین کا زمانہ ہے، پلین کا زمانہ ہے. میں نے صبح کی اس حالت میں، یعنی میں اس کا شورا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو سرکار کی نالین کی خیرات ہے. صبح اس حالت میں کی کہ میں دیوا شریف میں وارث پاک کے آستانے میں تھا صبح 10 بجے تک، اور 10 بجے تو رات کے تو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی زمانہ کیسا سمٹ گیا ہے. اور ابھی جو فلائٹ ہے تو وہ تو 1500 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن ابھی ایک ایسا پلین تیار ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 2020 تک، جو صرف 2 گھنٹے میں بمبئی سے جدہ تک پہنچائے گا اور 4.5 گھنٹے بمبئی سے انگلینڈ تک پہنچائے گا، ایسا سنا گیا ہے. اب بتائیں کہ جب اس زمانے میں ایسے پلین ایجاد ہو رہے ہیں تو دجال کے آنے تک کے کتنے پلین ایجاد ہوں گے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بعض محدثین نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی، توجہ آپ کی، یہ میرے نبی کی شان ہے، غیب دا نبی کی شان. ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا، برصدیاں تھی، اور میرے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دجال کی جو سواری ہوگی اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا فاصلہ تقریباً جو ہے وہ 20 ہاتھ کا ہوگا. کتنا؟ 20 ہاتھ. یعنی اب بتائیں کہ گھوڑے کے اتنے بازو ہوتے ہیں، ایسے ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ 20 ہاتھ کا. کتنا؟ 20 ہاتھ کا. یہ پلین کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے. تو آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آ سکے گا، مکہ مکرمہ نہیں آ سکے گا. لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح نادان
تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی. اور جب وہ جائے گا تو اس وقت اب یہاں توجہ سے سنیں، جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا، اور اس فصیل میں تقریباً 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا. لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے. سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً 6 مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی. اس سے پتا چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی، اور فصیل میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا. اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا. جو دجال 40 دن تک کے دورہ کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے ہی دن ہوں گے. یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ بالکل بتائیں. تو آقا فرماتے ہیں، جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. تو یہ جو کانا دجال ہوگا یہ شعبدے باز ہوگا. جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں. اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شعبدہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماں باپ دکھنے لگیں گے. بھائی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا. وہ ماں باپ کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا، لیکن آنکھوں پہ جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماں باپ کی شکل میں دکھا دے گا. تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کو اس نے زندہ کر دیا. وہ شعبدہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے، اور وہ اشارہ کرے گا تو شعبدے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا، پانی وہ برسائے گا نہیں لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہا ہے. لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا. جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لیے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا. اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا، اب توجہ فرمائیں، دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے. پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا. اسلامی حکومتیں، اسلامی سلطنتیں سب ختم ہو جائے گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا. کب ظاہر کرے گا؟ پہلے دجال آئے گا. دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا، ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، تب امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی تب ظاہر ہوں گے. اب یہ کوئی بھی حیدرآباد سے، ممرا سے، کرناٹک سے کوئی بھی منچلا اٹھ کر کے کھڑا ہوا، میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور تجھے بولنے کی ڈھنگ نہیں، تجھے بولنے کا شعور نہیں، اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کی شان سنو. پہلے تو یہ نشانی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے؟ کہاں ہے دجال؟ آج بھی مومنین اور سخت مومنین، کٹر مومنین زمین پہ موجود ہے. ارے لوگ آج اتنے کٹر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروعی مسائل میں غلطی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. آج لوگوں میں اتنا تسلب ہے، اتنے متسلب لوگ آج موجود ہیں. تو ایسوں کی موجودگی میں دجال کیسے؟ دجال کی آمد کے وقت تو مٹھی بھر مسلمان ہوں گے، چند ہوں گے، چند. پوری دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا. آج عرب نام نہاد صحیح، اسلامی حکومت تو ہے
टर्की नाम नहाज सही, इराक और दीगर ममालिक नाम नहाज सही, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो हैं। उस वक्त तो सारे ममालिक पर इस्लामी हुकूमत खत्म होगी, मस्जिदों पे ताले पड़ेंगे, मस्जिदें वीरान होगी, तो इमाम मेहदी ज़हूर पजीर होंगे। अब आइए इमाम मेहदी की तरफ चलते हैं। ये इमाम मेहदी, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं। ये चीज हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिदुन नबुवा में भी बयान किया, लेकिन ये इजमाए उम्मत नहीं है। ये इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अपनी राय है, और ये दरअसल शियों का अकीदा है कि इमाम मेहदी पैदा हो गए, और उनका अकीदा यह है कि वो इमाम हसन अस्करी के बेटे जो 8 साल की उम्र में गायब हो गए, इसीलिए शिया उनको इमाम गायब भी कहते हैं। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, हमारे बुजुर्गों का फरमान क्या है, सैयदी आला हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती और अल्लामा जो है वो मुहद्दिस देलवी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इन जैसे बुजुर्गों के नजरियात को मैं मिलाकर पेश कर रहा हूं। मुख्तार कौल और असाह बात यही है कि इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए, इमाम मेहदी पैदा होंगे और वो मदीने मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे। उनकी पैदाइश कहां होगी? मदीने मुनव्वरा में। वो बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद में से होंगे और मां की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद में से होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे खानदान से, आका ने क्या फरमाया, जब तक मेरे खानदान से मेरा हमनाम एक आदमी, एक बच्चा पैदा न हो और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम न कर ले, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं हो सकती। तो इससे पता चला कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, और इससे अहले सुन्नत का ये अकीदा भी जाहिर हो गया कि कुछ यजीदी कहते हैं कि रूए जमीन पर कोई सैयद नहीं रहा।